والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء النجباء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. صدق اللہ العظیم. قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم، قائدین مجلس عمل اور پہاڑ پور کی دھرتی کے پہاڑوں جیسی جرأت و بہادری کا جوہر رکھنے والے میرے بہت ہی قابل احترام بزرگوں، میرے عزیز نوجوان بھائیوں، میں کشمیر کے پہاڑوں سے اتر کر سینکڑوں میل کا سفر کر کے آپ کے پاس اس لیے نہیں آیا کہ میں آپ کو حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کا تعارف کرواؤں. میں اس لیے نہیں آیا کہ مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود کی خدمات کا تذکرہ کروں. میں اگر کشمیر کے پہاڑوں سے اتر کر پہاڑ پور کی طرف آیا تو میں اس لیے آیا ہوں کہ میں اس دھرتی کو سلام پیش کرنے کے لیے آیا کہ جس دھرتی نے اپنی کوکھ سے مفکر اسلام مفتی محمود اور قائد اسلامی انقلاب مولانا فضل الرحمان کو جنم دیا ہے. میرے بہت ہی قابل احترام دوستو، آج جس مرحلے پہ ہم کھڑے ہیں، آج اس مرحلے پہ صرف مولانا کی دستار کی بات نہیں ہے، آج پاکستان کی ہر دستار کی بات کرنا چاہتا ہوں. وہ قوتیں، وہ عالمی اسٹیبلشمنٹ جن کی آنکھوں میں پاکستان ہمیشہ کانٹے کی طرح چبھتا رہا، جنہوں نے پاکستان کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، وہ قوتیں، وہ عالمی استعمار جنہوں نے پاکستان میں صوبائیت کا مسئلہ اٹھایا، وہ عالمی دہشت گرد جس نے اس ملک کے اندر فرقہ واریت کے عفریت کو جگایا، وہ عالمی یہودی اور صہیونی قوتیں جو اس ملک کے اندر مختلف طریقوں سے اس کے اندر بے چینی پیدا کر کے اس کو تباہ و برباد کرنا چاہتے تھے. لیکن ہماری قیادت کی لیاقت نے، ہماری قیادت کی صداقت نے، ہماری قیادت کی حکمت نے، ہماری قیادت کی بصیرت نے، ہماری قیادت کی جرأت نے ان کے اس سارے ایجنڈے کو ناکام کر دیا. تو اب انہوں نے ایک اور ایجنڈے کی طرف ایک قدم بڑھایا کہ پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کو مٹا دیا جائے، پاکستان سے پاکستانیت کی شناخت کو مٹا دیا جائے، اس پاکستان کو سیکولر اور لبرل ریاست بنا دیا جائے. تو میرے قابل احترام دوستو، آج اس چوراہے کے اوپر امت کھڑی ہے کہ آپ نے اپنی آئندہ نسلوں کو سیکولر پاکستان دینا ہے، لبرل پاکستان دینا ہے یا اسلامی پاکستان دینا ہے. اگر اسلامی پاکستان دینا ہے تو پھر علماء کی قیادت میں اور جرأت کے ساتھ اور قوت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. نعرہ تکبیر، جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء اسلام. جمعیت علماء اسلام، 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 ج
جشنوں کو آج جمعیت علماء اسلام اور متحدہ مجلس عمل کی قیادت میں کل تک یہ کہا جاتا تھا کہ جناب ہم کس کو ووٹ دیں؟ ہر مولوی ووٹ کی بات کر رہا ہے، ہر دینی جماعت اسلام کی بات کر رہی ہے۔ میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں پاکستان بھر کی دینی جماعتوں کی قیادت کو کہ انہوں نے اپنے اپنے منشور دستور کو لپیٹ کر الماریوں میں رکھا، انہوں نے اپنے اپنے جھنڈوں کو لپیٹ کر الماریوں کی زینت بنایا، اور سب ایک جھنڈے کے نیچے ایک کتاب کے نشان کے پاس ایک دستور کے ساتھ ایک منشور کے ساتھ آپ کے دل و دماغ پر دستک دے کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسلامی پاکستان بنانا ہے، کسی ایک جماعت کا پاکستان نہیں۔ اسلام اسلام جمعیت علماء اسلام۔ میرے بہت ہی قابل احترام دوستوں، آپ سمجھدار لوگ ہو، آپ پڑھے لکھے لوگ ہو، مجھے بتاؤ کہ کسی نشوئی کو، کسی چرسی کو، کسی ہیروئن پینے والے کو آپ میں سے کوئی بندہ ایسا ہوگا کہ اس نشے والے شخص کو اپنے گھر کی چابی دے؟ کوئی ایسا شخص ہے کہ جو سمجھے کہ یہ نشہ کرنے والا شخص ہے، اس کو آپ اپنے گھر کی چابی دینے کے لیے تیار نہیں ہو تو ملک کے خزانوں کی چابی کے لیے کیسے خرید رہے ہو؟ نعرہ تکبیر۔ میرے بہت ہی قابل احترام دوستوں، آج بات ہوتی ہے نلکا اور ٹوٹی کی، آج بات ہوتی ہے ٹرانسفر اور ٹرانسفارمر کی۔ ہاں یہ ضروریات ہیں، لیکن یاد رکھنا کہ گھر میں ہمیشہ بھینس دودھ کے لیے لائی جاتی ہے، اور کبھی بھی کوئی جب سودا کرتا ہے تو وہ یہ نہیں سودے میں رکھتا کہ اس کا گوبر کہاں جائے گا، اس کی کھال کہاں جائے گی، اس کا فلاں کہاں جائے گا۔ دودھ کے لیے بھینس لی جاتی ہے تو یاد رکھو اس کے باقی اعضاء بھی مالک کو ملتے ہیں۔ جب آپ مقصد اسلام رکھو گے تو میرا رب آپ کی ضروریات کو پورا کروا دے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر۔ جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء اسلام مجلس عمل، متحدہ مجلس عمل۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ علامہ نے اسی مقام پر یہ کہا کہ اے لا الہ کے وارث باقی نہیں رہا تجھ میں، ماشاءاللہ اے لا الہ کے وارث باقی نہیں رہا تجھ میں، وہ کردار قاہرانہ وہ انداز دلیرانہ۔ ایک مقام کیا تھا؟ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذبے قلندرانہ۔ ماشاءاللہ۔ ایک وہ مقام ہے، ایک وہ عالم ہے، سیدنا زرار رضی اللہ تعالی عنہ ایک جنگ میں دشمنوں سے لڑتے لڑتے شام ہو گئی، بازو میں قوت موجود ہے لیکن آپ کا گھوڑا لڑکھڑانے لگا۔ سیدنا زرار کو لگا یہ گر جائے گا، میں گرفتار ہو جاؤں گا۔ سیدنا زرار نے اس کے کان میں ایک جملہ کہا، گھوڑا ہنہنایا،
پوری قوت کے ساتھ دوڑ لگائی، صفوں کو چیرتا ہوا باہر نکل آیا تو دوستوں نے سیدنا زرار کو گلے سے لگا کر پوچھنے لگے، زرار وہ کون سا دم تھا، وہ کیا آپ نے اس کے کان میں کہا کہ جس کی وجہ سے گھوڑے میں توانائی آ گئی، جس کی وجہ سے گھوڑے میں قوت آ گئی؟ تو سیدنا زرار نے کہا، میں نے گھوڑے کے کان میں کوئی دم نہیں کیا، میں نے گھوڑے کے کان میں کوئی آیت نہیں پھونکی، میں نے گھوڑے کے کان میں اتنا کہا کہ دیکھ تیری پشت پر مصطفیٰ کا غلام سوار ہے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، اصحاب رسالت، اہل بیت رسالت، اولیاء رسالت، ہاتھوں میں ہاتھ دو، مانو کے ساتھ دو، ہاتھوں میں ہاتھ دو، ہاتھوں میں ہاتھ دو، متحدہ مجلس عمل۔ میں نے اس کے کان میں کوئی اور دم درود نہیں کیا، میں نے اس کے کان میں اتنی بات کہی کہ تیری پشت پہ مصطفیٰ کا غلام بیٹھا ہے، اگر آج تو نے بے وفائی کر دی، میں تیری یہ شکایت اپنے آقا کے روزے پہ لے کے جاؤں گا۔ وہ گھوڑا یہ برداشت نہ کر سکا، اس کی شکایت میرے محبوب تک جائے، میرے قابل احترام آئی۔ آج میری قیادت، آج میری سیادت، آج سارے کے سارے آج آپ کے سامنے تلخیوں کے اس گھوڑے کے اوپر، انتخابات کے اس گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر تمہارے پاس آئے اور تمہیں یہ بتا رہے ہیں ہم نے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی، مولانا نے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی، اپنے دوستوں کو قربان کروا دیا، اپنے اوپر نہ جانے کتنے حملے کروا دیے، لیکن اپنا آپ پیش کر دیا۔ اگر امتحان ہے تو تیرا اور میرا ہے، لہذا آج اٹھ کے کھڑے ہو کر پوری قوت کے ساتھ، پوری جرأت کے ساتھ تکبیر، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان۔ میرے بہت ہی قابل احترام دوستو، میرا رب فرماتا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ آخری پیغام دے رہا ہوں، میرے رب نے فرمایا جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سودے کرنے والوں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے ضمیر کو بیچنے والوں، سنو، ما عندکم ینفد، دنیا کا جو سودا کرو گے وہ ختم ہونے والا ہے، اور جو کچھ تم رب کے لیے دو گے وما عند اللہ باق، وہ باقی رہنے والا ہے۔ لہذا میں اپنے ووٹ کی پرچی کسی سودا بازی کے لیے نہیں دے رہا، اپنے اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہوں۔ اور جب ہم اس عزم کے ساتھ، اس جزم کے ساتھ اس ووٹ کی پرچی کو دیں گے تو یاد رکھنا یہ وہ قافلہ حق و صداقت ہے کہ جس کے ہاتھ میں جو پرچم ہے پوری دنیا میں امن کا پرچم سفید ہوا کرتا ہے۔ یہ امن کا پرچم لے کر آئے، یہ فلاح کا درس لے کر آئے، یہ کتاب مبین لے کر آئے اور یہ پیغام دے رہے ہیں، یہ سمجھا رہے ہیں کہ ہم کام کی باتیں کرتے ہیں، بیکار ترانہ کیا جانے، ہم نبض شناس فطرت ہیں، وقت گوانا کیا جانے۔ ظالم ہے وہ کوئی، سن لو بچوں، ظالم ہے وہ کوئی جو انسانی آبادی ویران کرے، ہم آگ بجھانے والے ہیں، آگ لگانا کیا جانے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔